بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نمسکار عزیز سننے والے ساتھیوں۔ آج 20 جنوری ہے، ان قریب 5 روز کے بعد ہمارا ملک جس کو بھارت کہتے ہیں اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں، اور ہماری زبانوں پر اس کو ہندوستان سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری 1950 کو اس کا جمہوری دستور عمل میں آیا، اس لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ ملک کے اندر یہ دونوں تاریخی دن 15 اگست اور 26 جنوری ایک یوم آزادی کے طور پر اور ایک یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا بھارت دنیا کی ایک عظیم جمہوری ملک ہے، اور یہاں کی جمہوریت کی مقبولیت اس لیے ہے کہ اس کا دستور ہی تقریباً 2.5 سال میں تیار ہوا۔ وہ اس لیے کہ اس ملک میں مختلف خطوں سے، مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک کے، مختلف عقائد کے، مختلف دھرموں کے، مختلف متوں کے لوگ آ کر بسنے لگے، اور یہ ایک ایسا ہندوستان، بھارت ایک ایسا گلدستہ نما ملک تیار ہوا تھا انگریز کے زمانے میں۔ اس سے پہلے مغلوں نے، مسلمانوں نے بھی اس پر حکومت کی، آریوں نے بھی حکومت کی، اور انگریزوں نے اسے غلام بنا کر رکھا۔ پھر جب 200-250 سال کے بعد یہ آزاد ہوا 1947 اور 50 کے وقفے میں، تو اس کو ایک عصبیت کی آگ لگ گئی اور اس کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے۔ چنانچہ ملک کے 2 ٹکڑے تو ہم نے پچھلے دیکھے ہی ہیں، ایک بنگلہ دیش اور ایک پاکستان۔ اسی طرح اکھنڈ بھارت جو ہے، اس میں تو سری لنکا اور افغانستان اور برما وغیرہ 8-9 ملک شامل تھے، لیکن انگریزی حکومت کے دوران اور اس کے بعد تعصب کی بنیاد پر اس ملک کے ٹکڑے بھی ہونے لگے۔ اس کے باوجود ملک کے آزادی کے بعد ہمارے ملک کے رہنماؤں نے، جو اس وقت تھے موجود، جس میں مہاتما گاندھی بھی تھے، جواہر لال نہرو بھی تھے، مولانا آزاد بھی تھے، سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی تھے، ڈاکٹر امبیڈکر بھی تھے، ایسے بڑے بڑے رہنماؤں نے اس کا ایک اہم دستور بنایا، اور ہر ملک کے لیے اس کا دستور اہم ہی ہوتا ہے، اور دستور کے مطابق جب وہ ملک چلتا ہے، اس کی ریاستیں اور حکومتیں چلتی ہے، اس کے شہری چلتے ہیں، اس کا سسٹم چلتا ہے، اس کی عدالتیں چلتی ہے، سب کے سب دستور کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ ملک محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر دستور سے انحراف ہوا، دستور میں ترمیمات زیادہ ہونے لگی، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہوں، مالیت کی بنیاد پر ہوں، عصبیت کی بنیاد پر ہوں، قومیت کی بنیاد پر ہوں، تو یہ ترمیمات، دستور کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دستوری انحراف کی وجہ سے اور ترمیمات کی وجہ سے خود ملک کو خطرہ ہوتا ہے اور ملک کے باشندوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب دستوری حقوق بھی دستور میں لکھ دیے گئے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والوں کو صحت ملے، روزگار ملے، امن و سلامتی ملے، شانتی ملے، تعلیم کے مواقع فراہم ہوں، اور صحت کے یعنی تندرستی کے مواقع آسانی سے فراہم ہوں۔ اسی طرح مواصلات کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے راستے، بجلی، سڑک، پانی وغیرہ بھی مہیا ہوں ہر باشندے کو۔
اس کے لیے دستور میں ساری گنجائشیں موجود ہیں، اور اس نظام کو چلانے کے لیے چونکہ اس کو کہا کہ یہ جمہوری نظام دنیا کا سب سے بڑا جمہوری نظام ہے، تو ریاستی حکومتیں اور پنچایتی حکومتیں اور لوکل استھانک سوراج جس کو کہتے ہیں وہ حکمران سارے کے سارے اس دستور کے اوپر حلف لے کر اپنی 5 سالہ یا 3 سالہ جو بھی اس کی میعاد ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ابھی انتخابات کا یعنی الیکشن کا زمانہ ہے، 5 ریاستوں میں الیکشن ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور وہاں بھی ہمارے قوموں کے سربراہ اپنے اپنے دستوری حقوق قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے مطالبے کر رہے ہیں، پارٹیوں سے مطالبے کر رہے ہیں، مختلف پارٹیاں میدان میں ہیں، ہر پارٹی اپنی اکثریت کو ثابت کرنے میں جٹی ہوئی ہے، اور کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کوشاں اور سعی ہے، ٹرائی کر رہی ہیں، لیکن جب وہ جیت کر آئیں گے اور امیدوار جو چن کر آئیں گے، منتخب ہو کر آئیں گے، تو پھر فوری طور پر اپنے اپنے علاقوں میں، ریاستوں میں ایک میٹنگ ہوگی چنیدہ افراد کی، منتخب شدہ افراد کی، اور اسی میں سے لیڈر چنا جائے گا، اور اسی میں سے سی ایم چنے جائیں گے، اور پارلیمنٹ کے منسٹر، لاسٹ اسمبلی یعنی ویدھان سبھا کے سدسیہ تو چن ہی لیے گئے، لیکن اس میں سے وزارتیں چنی جائیں گی، دفاتر ان کو پیش ہوں گے۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ جمہوری نظام ہے، اور ہمارا جمہوری نظام اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں او بی سی بھی ہیں، ایس سی بھی ہیں، ایس ٹی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پادری بھی ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور ان کے فیصد الگ الگ ہیں، اس میں سے یہ سب اقلیتیں ہیں، اور اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت ہم مسلمانوں کی ہے جو 20% کے قریب ہے، اور باقی اقلیتیں جو ہے او بی سی، ایس سی، ایس ٹی، وہ سب ملا کر ہندوستان کی پوری آبادی 70% اقلیتوں سے بھری پڑی ہے، اور 30% جن کو لوگ اکثریت کہتے ہیں وہ حقیقت میں اقلیت میں ہیں، وہ 30% ہے، اور وہ 30% ہی ہمیشہ یہ دستور رہا ہے ملکوں کا کہ جو جن کو اکثریت کہا جاتا ہے وہ حکومت پر قائم ہوتے ہیں، لیکن ان کو خیال ہوتا ہے اپنی اپنی اقلیتوں کا کہ یہ بیچارے ہیں، وہ ایک اندر میں ایک احساس ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ جو اکثریت میں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اقلیت میں ہے وہ اس کو مجبور اور معذور سمجھ کر اس کو اپنا حق دیتا رہتا ہے، اور اسی کو مد نظر ہمارا دستور تیار ہوا ہے۔ اسی کے مد نظر میں یہ بیان دینا چاہتا تھا کہ چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے، زیادہ کھل کر بولنا نہیں، اور دوسرا کورونا کا زمانہ ہے، کووڈ گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں کوئی اجتماع اور میٹنگیں نہیں کر سکتے، سبھائیں نہیں بھر سکتے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نصیحت کی، اور ہمارے الیکشن کمیشن نے بھی یہ نصیحت کی کہ جو کچھ بھی کہنا ہو آپ ورچوئل کہہ سکتے ہو، سوشل میڈیا پر کہہ سکتے ہو، اور سوشل میڈیا پر اپنے اچھے پیغامات جاری کر سکتے ہو۔ تو یہ 26 جنوری جو آنے والا دن 6 دن کے بعد ہے، یوم جمہوریہ، اس کو ہم کیسے منائیں، اسی کی گائیڈ لائن کے لیے جمہوریت کو ہم ثابت کریں اور پوری دنیا کے سامنے لائیں کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اور یہاں اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور اکثریتوں کو بھی دستور سے وفاداری کرنی ہوتی ہے، دستور پر وہ حلف لیتے ہیں، اور دستور کے مطابق اقلیتوں کو بنیادی حقوق، بجلی، سڑک، پانی، صحت، روزگار کے مواقع اور فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اجاگر کرانا اپنی اپنی باتوں میں، اپنی اپنی مجالس میں، یا کہیں بھی چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے ہوں، حالانکہ کورونا کی وجہ سے وہ نہیں ہونے والے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل انڈیا کا جس کو لقب دیا گیا، ڈیجیٹل انڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی یہ غیر متعصبانہ اور انسانی فطرت والی بات دنیا کو پہنچا سکتے ہیں،
دنیا کے چپے چپے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی غرض کی خاطر میں نے یہ بیان دیا ہے کہ 26 جنوری سے آنے سے پہلے اور 26 جنوری کے دن تو کوئی نیٹ ورک خالی نہیں ہونا چاہیے، چاہے یوٹیوب کا ہو، فیس بک کا ہو، لنکڈ ان کا ہو، جتنے سوشل میڈیاز ہے اس پر ہمارے جمہوری ملک بھارت کا اکھنڈتتا اور سلامتی کے لیے پیغامات جاری ہوں یا اس کے لیے دعائیہ کلمات جاری ہوں۔ ہماری اکھنڈتتا واپس آنی چاہیے، نہ یہ کہ مزید ٹکڑے ہوں۔ اس کی خیال کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے لیڈروں کو بھی میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اور ہمارے تعلیمی اداروں کے رہنماؤں کو بھی میں یہی توجہ دلاؤں گا کہ جب تک ملک دستور کے مطابق چلے گا، دستور سے انحراف نہیں ہوگا، دستور میں مزید ترمیمات نہیں ہوں گی تو ملک ترقی پر گامزن ہوگا، اور اگر دستور میں انحراف ہوا اور دستور کے ساتھ کھلواڑ ہوا تو یہ ملک سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ کرے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اور اس کو مذاکروں میں لائیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے دستور کی حفاظت کی ہم فکر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔